اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام ہے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ ماہ رجب المرجب ہے، اور یہ ماہ مبارک ایام جاہلیت میں بھی قابل احترام تھا. لڑائی جھگڑا بند رہتا تھا، اور یہ حرمت والوں مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا. اس کی برکت میں اس وقت 4 چاند لگ گئے جب حضور نے اس کے بارے میں دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے مولا کریم، تو ہمیں برکت دے رجب میں اور شعبان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اس لیے کہ رجب ہے، اس کے بعد شعبان، اس کے بعد رمضان، یہ تینوں مہینے رحمت اور برکت. اور تینوں مہینوں میں ایک رات تو ایسی ہے جس کا جواب اسلامی تاریخ میں ڈھونڈے بھی نہیں ملے گا. تینوں مہینوں میں ماہ رجب میں لیلۃ المعراج ہے، ماہ شعبان میں لیلۃ البرات ہے، اور ماہ رمضان میں لیلۃ القدر. وہ رجب کی 27ویں شب تھی، اور ابھی ہجرت کرنے کو 1 سال باقی ہے. ہجرت سے 1 سال پہلے لیلۃ المعراج کا واقعہ پیش آیا. یہ آپ کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اللہ نے کسی کو خلت سے سرفراز فرمایا، کسی کو کلام سے سلام سرفراز فرمایا، اپنے حبیب کو دیدار سے سرفراز فرمایا. تو 27ویں شب تھی رجب کی. آپ حتیم میں یا بیت و مہانی میں، دونوں قریب قریب ہے، آرام فرماتے. تو جبریل امین آئے، اور دروازے سے ہو کر کے نہیں آئے بلکہ چھت سے ہو کر کے آئے. فرشتے جدھر سے چاہیں آ جائیں، اور آپ کو بیدار کیا. آپ آرام فرما رہے تھے اور خوشخبری سنائی کہ آج آپ کو اپنے مولا کی طرف سفر کرنا ہے. معجزہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ قومیں دیکھ کر ایمان لائیں، اس لیے معجزہ. لیکن تمام معجزات میں سے لیلۃ المعراج یا قصہ اسراء ایک ایسا معجزہ ہے کہ عوام الناس میں سے کوئی دیکھنے والا تھا ہی نہیں. ہر نبی کو معجزہ اسی لیے دیا گیا کہ قومیں دیکھ کر کے ایمان لائیں، لیکن یہ ایسا معجزہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں. اس کو سن کر کے لوگوں نے معلوم کیا، اور جس کو سن کے معلوم کرتے ہیں لوگ، اس میں کچھ زیادہ ادھر ادھر کی باتیں لوگ کرنے لگتے ہیں. جو دیکھ کر کے کرتے ہیں اس کی زیادہ گفتگو نہیں ہوتی، سن کے ان کو معلوم ہوا. عوام میں سے کوئی دیکھنے والا تھا ہی نہیں. فرشتے تھے اور وہ کسی کو نظر نہیں آتا.
براق جو سواری کے لیے لائے تھے وہ جو کہ برق سے بنا ہے اور بجلی کسی نے دیکھی کوئی دیکھنے والا نہیں. تو یہی وہ معجزہ ہے جو سن کر کے لوگوں نے جانا کہ ایسا وہ دیکھا نہیں کسی نے. حضور کو بیدار کیا اور سینے مبارک چاک کیا اور ملئ اعلیٰ اور عالم بالا کے لائق اس میں توانائی رکھی گئی. آپ کا قلب مبارک زمزم سے دھویا گیا. پہلے جب یہ کہا جاتا تھا کہ دل نکال کے دھویا گیا, دل نکال کے کیسے دھویا جائے گا؟ اب دنیا دیکھ لے, دنیا والے بھی کر رہے ہیں. اور یہ معراج ہی سے سبق ملا ہے, چوری کیا ہے انہوں نے مغرب میں, اور ان کے دھندے یہی ہے, ادھر ادھر سے چرا کے اپنا کہہ کے پیش کر دیتے. زمزم سے دھویا گیا اور رکھ دیا. جب آپ بالکل سفر کے لیے تیار ہو گئے اور براق پر سوار ہوئے, پہلے تو وہ تھوڑا سا بتکا وہ براق کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ برق سے بنا ہے, اس کی چال بجلی کی تھی. برق کے معنی بجلی کے ہے. پہلے تو بتکا وہ جانور, وہ گدھے سے بڑا تھا اور کچر سے کچھ چھوٹا تھا. پہلے تو بتکا, لیکن جب حضرت جبریل امین نے کہا کہ ذرا خیال رکھ, آج تک تیرے اوپر کوئی ایسا سوار نہیں سوار ہوا جو اب سوار ہونے جا رہا ہے. اس وقت بھی اعلان جبریل کر رہے ہیں کہ یہ افضل المخلوقات میں سے بھی سب سے افضل ہے. تو پسینہ پسینہ ہو گیا وہ براق ٹھہر کر. اس کی دو شانیں تھیں براق, وہ زمین پر بھی چلتا تھا اور وہ آسمانوں میں اڑتا بھی تھا. پہلے بھی لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی چیز زمین پہ چلے بھی اڑے. اب گاڑیاں ایسی بن رہی ہیں کہ زمین پہ چلتی بھی ہیں اڑتی بھی ہیں. یہ بھی ہم سے سیکھا گیا ہے. سب کے مولم حامی تھے لیکن اتفاق سے حامی کو نیند آ گئی. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ, تم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. اب ہمارے حالت اتنی کمزور اتنی ویک ہے کہ خدا جانے کس فکر و فن میں ہم مسئلہ ہے. ہم سے سیکھا ہے کہ سواریاں چل بھی سکتی ہیں اڑ بھی سکتی ہیں. اب تو گاڑیاں ہیں, ویسے پلین بھی پہلے دوڑتا ہے پھر اڑتا ہے, ہیلی کاپٹر زمین پہ بھی چلتا ہے اوپر بھی اڑتا ہے, لیکن یہ براق جو ہے یہ زمین پہ بھی چلتا تھا اور آسمانوں کی پرواز بھی کرتا تھا. بڑی شان سے آپ سوار ہوئے اور بڑے شان سے آپ کی سواری جو ہے وہ آگے بڑھی. آپ نے مسجد حرام سے سیدھے آسمان کی طرف پرواز نہیں کی, پہلے آپ نے مسجد اقصی کی طرف رخ کیا. یہ جسے سفر معراج کہتے ہیں کائنات کا سب سے تیز سفر ہے. اس سے زیادہ تیز سفر نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکے. دنیا کئی بار مر مٹ جائے گی لیکن اس سفر کی تیزی کو نہیں پہنچے گی. جس وقت اس نے قدم جمایا ہے براق نے چلنے کے لیے, وہ دیکھتے ہی بنتی تھی. جہاں تک لوگوں کی نگاہ جاتی اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. پلک جھپکنے میں تو آ گیا وہ. پہلے جب یہ کہا جاتا تھا کہ کیسے پلک جھپکنے میں مسجد اقصی آ گیا وہ, اور اب دنیا نے بھی کچھ راکٹ ایسے بنا کے رکھے ہیں کہ 1.5-2 گھنٹے میں پوری دنیا کا چکر لگا لیں. اب کچھ سمجھ میں تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے اس مادی دنیا میں. دولہا بھی معصوم, باراتی بھی معصوم. حضور دولہا بنے ہیں, آج تک کوئی ایسا دولہا بنا نہیں اور آج تک ایسے باراتی نہیں ملے کسی کو. باراتی بھی سب معصوم, فرشتے سب ہیں ساتھ میں, اور سفر بھی معصوم ہی کی طرف ہو رہا ہے. اس لیے کہ مسجد اقصی میں جتنے انبیاء پہلے گزر چکے تھے سب موجود ہیں, سب آ گئے. دولہا بھی معصوم, فرشتے بھی معصوم, جانے والی بارات, اور جدھر جا رہے ہیں مسجد اقصی طرف وہاں بھی سب معصوم ہیں, کوئی غیر معصوم. اور کسی کو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ حضور نے کچھ کہا نہیں تھا کہ رب ارنی, نہیں کہا تھا. تمنا تو ہوتی ہی ہے لیکن یہ نہیں کہا تھا رب ارنی, جیسے حضرت کلیم نے کہا تھا کوہ طور پہ جا کر کے رب ارنی نہیں کہا, لیکن دل میں تو ہوتی ہے مسئلوں میں سب. خود قدرت نے بلایا ہے, اسی لیے سبحان پہلے آ گیا, باقی ہے اس کے. قدرت نے خود بلایا ہے, اس لیے لوگوں کو سمجھایا گیا کہ تم صرف جانے والے کو مت دیکھو, ذرا بلانے والے کو بھی دیکھ لو. اس نے اپنے بندے خاص کو بلا لیا. حضرت کلیم رب ارنی کہتے رہے. کسی ادا کو یاد کر کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیاز. کہیں تو وہ شان لنگرانی, کہیں تقاضے کے سارے. حضرت کلیم عرض کر رہے ہیں کوہ طور پر, کوہ طور بھی کافی اونچا ہے, بلند ہے,
تو بڑا بابرکت. لیکن آسمانوں جیسی بلندی کہاں ہے؟ دوسرے کہاں حضرت کلیم کا رب ارنی کہنا اور جواب لنگرانی آنا کہ تم نہیں دیکھ سکو گے، اور کہاں خود دکھانے کے لیے بلایا جا رہا. تو وہی کہتے تبارک اللہ، شان تیری بہت برکت والی تیری شان ہے، تجھی کو زیبا ہے بے نیاز، کیا تیری شان بے نیاز. کہیں تو وہ جوش لنگرانی، کہیں تو حضرت کلیم کہہ رہے خدا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا میں دیکھوں گا، اور جواب رہا کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، اور کہیں خود ہی بلایا جا رہا کیا ہو دیکھو. جب حضرت حبیب مسجد اقصیٰ پہنچے تو ایک بات تو صاف ہو گئی کہ حضور صرف کعبے ہی کے امام نہیں ہیں، کعبہ ابراہیم کا قبلہ ہے، اور یہ 40 سال پہلے بیت المقدس سے بنا ہے. جو لوگ قبلہ اول کہتے ہیں انہیں کچھ خبر نہیں ہے، 40 سال پہلے بنا ہے کعبہ. تو صرف کعبے ہی کے حضور امام نہیں ہیں، اقصیٰ کے بھی امام ہیں، وہ بھی قبلہ یہ بھی قبلہ، حضور دونوں کے قبلہ. اسی لیے 17 مہینے ادھر بھی نماز پڑھی تھی آپ نے بیت المقدس کی طرف، ادھر سفر کیا. سفر کرنے میں یہ راز کھل گیا کہ آپ صرف عربوں کے امام نہیں بن کے آئے، سارے جہاں کے امام بن گئے. اور آپ صرف کعبے ہی کے امام نہیں ہیں بیت المقدس کے لیے، اور صرف آپ امت ہی کے امام نہیں ہیں، جتنی امتیں ہیں سب کے امام ہیں آپ، جو پہلے بھی تھی ان کے بھی، بلکہ ان کے جو امام تھے ان کے بھی حضور امام ہیں. یہ ثابت کر رہا جتنے انبیاء پہلے امامت کر رہے تھے حضور سب کے امام ہیں. اسی لیے حضور سید الانبیاء، حضرت خلیل ابو الانبیاء ہیں، اور حضور جو ہے وہ نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء، سب انبیاء کی امام. تو اگر حضور کا زمانہ ان سب کو ملتا جو بیت المقدس میں سب جمع ہوئے ہیں تو سب حضور کے پیچھے چلتے. اسی لیے جب انہیں موقع ملا حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو مسجد اقصیٰ میں سب نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. اگر انہیں موقع ملتا تو سب، تو جب ان کے امام حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ پیچھے کھڑے ہونے سے گھبرا رہے ہیں. آج نہیں تو کل یہ ہو کے رہے گا، یہ لکھ لو. وہ نبی الانبیاء، سب سے ملاقات ہوئی اور سب کی حضور نے امامت فرمائی. سبھی تھے، حضرت آدم بھی آئے. اچھا یہ سوال پیدا ہوتا جب یہ سب انبیاء بیت المقدس میں تھے تو کیا اپنی قبر میں بھی تھے کہ نہیں تھے؟ ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جو بیت المقدس میں تمام انبیاء جمع ہوئے تھے اس وقت یہ اپنی قبر میں تھے کہ نہیں تھے؟ تو انہیں کو سوچنے دینا یہ جواب. ابھی کیا ان کو کیا معلوم کہ ان کی کیا جان ہے اور یہ کیسے رہنے والے ہیں. اللہ والے وہ اپنی قبروں میں بھی تھے، بیت المقدس میں ہیں، اور پھر آسمانوں پہ وہی ہیں. سب نے نماز پڑھی. پھر آپ کے لیے 3 پیالے پیش کیے گئے ہیں، دودھ کا، شراب کا اور شہد. اور جبریل نے کہا حضور جو پسند فرمائیں آپ نوش فرمائیں. اب حضور کی پسند دیکھیے. حضور نے دودھ لے لیا، جیسے دودھ اٹھایا وجہ کہا سب فطرہ، تو آپ فطرت کو پہنچ. حضور کا ہر کام فطری ہے، قدرتی ہے. دودھ کی طرف، شراب نہیں، شہد کی طرف نہیں کہ لوگ دنیا کی مٹھاس میں گم ہوتا ہے. دودھ. برا کو ہی باندھا تھا جہاں انبیاء باندھتے تھے، اور اس رات کو بیت المقدس کا ایک دروازہ لاکھ بند کیا، بند کرنے والا نہیں بند کر پایا. حالانکہ وہ تو فرشتے جس کو چاہتے سب کھلوا لیتے، لیکن ذرا قدرت لاکھ کوشش کیا وہ سب کھلا تھا. تو گویا سب کو تو حضور کی آمد کا انتظار تھا، مسجد اقصیٰ کو بھی انتظار تھا. حضور کے لیے پہلے سے دروازے کھلے، ایک دروازہ نہیں بند ہو سکا. اور یہیں سے ایک راز کھل گیا کہ حضور نے اس وقت تک آسمانوں کی طرف پرواز نہیں کی جب تک زمین میں آرام فرمانے والے انبیاء سے ملاقات نہیں. یہ کہتے کیوں جاتے ہو ان کی قبر پر؟ کہتے ہو بھیا کیا پڑھتے ہو تم کتاب میں، کیا سیکھا ہے تم نے؟ نہیں تو سیدھے آپ حرم سے سیدھے پرواز کرتے براق سے. سب کی دعائیں لی اور سب کو دعا دی. یہ کوئی نبی تو باقی نہیں تھا جو وہاں موجود نہ ہو، کوئی رسول باقی نہیں تھا، کوئی اولو العزم من الرسل باقی نہیں تھا، لیکن سب معصوم ہیں. پھر جب آپ کی سواری وہاں سے چلی جہاں جہاں جبریل کہتے رہے کہ اب اس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں حضور، تو بہت تیز چل رہا تھا. اس تیز سفر میں حضور کا دیکھنا یہ کمال ہے. کہا دیکھیے اب موسیٰ کی قبر سے ہو کے ہم گزر رہے ہیں، دیکھا آپ نے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. حضور خود فرماتے مررت بقبر موسیٰ فرأیتہ قائما یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ کے
مزار قدسی سے گزرا تو میں نے ان کو دیکھا، اتنے تیز سفر کو دیکھ پاتا، حضور کی آنکھیں ہیں، میں نے ان کو دیکھا کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، اور یہاں جنازہ ہوا تو بیٹھ گئے. اور نفل کو تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بیٹھ ہی کے پڑھا جاتا ہے. واہ بھائی واہ، یہ کس نے آپ کو سکھایا ہے دین؟ اس میں آپ کا معلم ہے کون؟ جب بھی بیٹھ کے پڑھیں گے ثواب ادا ہو جائے گا. ساری دنیا میں چلیں گے پھریں گے اور نماز پڑھنا ہوگا تو ہاں آپ معذور ہو گئے، نہیں کھڑے ہو سکتے تو ضرور بیٹھ جائیں، اور بیٹھ بھی نہیں سکتے تو ضرور لیٹ جائیں، پڑھیں آپ. لیکن جب کوئی حضور میں کھڑے ہو سکتے ہوں تو کھڑے ہو کے کیا کریں؟ کھڑے ہو کے رکوع کر سکتے کر رہے ہیں. اب جیسے میں دونوں گھٹنے اس وقت نہیں رکھ رہا ہوں اس لیے کہ گھٹنوں میں ورم تھا، تو سجدے میں وہ ضروری ہے گھٹنا رکھنا، لیکن کھڑے ہونے میں کیا، تو کھڑا ہوتا ہوں، کھڑے ہو کے قرات کرتا ہوں، کھڑے ہو کے رکوع کرتا ہوں. اب یہ نفل بھی کھڑے ہو کے ہی پڑھتا ہوں، لیکن یہاں جوانوں کو دیکھا نفل بیٹھ کے پڑھتے، گویا انہیں سکھایا گیا کہ بیٹھ کے ہی پڑھو. کہ موسیٰ علیہ السلام قبر پہ کائے کو کھڑے ہوتے؟ یہ قیام جسے کہتے ہیں یہ آدھی نماز ہے، جسے آدھی نماز جب تو قدرت کہتی وقوموا للہ قانتین، اور جناب الہی میں فرم بردار ہو کے کھڑے رہو. جب تو حضور اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ پائے مبارک میں ورم آ جاتا، اور یہاں اتنا قیام کرتے ہیں کہ سانس لینی بھی مشکل ہے. ایک جگہ میں پہنچا نماز پڑھنے کے لیے، تو وضو کرنے کے لیے بیٹھا تھا اور وہی جماعت کھڑی ہوئی تھی. میں نے کہا چلو سنا ہے کہ یہاں تیز نماز ہوتی ہے بہت، ایک آدھ رکعت نہیں ملے گی، لیکن جب تک میں دوسرا پاؤں دھوؤں وضو میں چاروں رکعت کو سلام دے. تو اتنی جلدی بھی نہیں اور اتنی تاخیر بھی نہیں کہ آپ سورہ بقرہ شروع کر دو پڑھنا، ایسا بھی نہیں. شبینہ پڑھنا شروع کر دو، یہ بھی نہیں. جماعت کی نماز درمیانی ہونی چاہیے. سرکار فرماتے تھے جب بھی جماعت کی نماز پڑھو درمیانی ہونا چاہیے، تخفیف کرو، اس میں ہلکی نماز پڑھو. صحابہ بیان کرتے تھے حضور 50 اور 60 آیت پڑھ جاتے تھے اور ہمیں لگتا تھا 2-4 آیت. یہ حضور کا معجزہ، کچھ لگتا ہی نہیں تھا کہ کیا پڑھا. حضور سے زیادہ ہلکی نماز کوئی پڑھا نہیں پایا، لگتا ہی نہیں تھا کہ کیا پڑھا. تو چلو عرض کر رہا تھا کہ حضرت جبریل اشارہ کرتے رہے، حضور دیکھتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ کو بھی دکھا، یہاں پیدا ہوئے تھے. یہ سب جو مقدس مقام اسی سفر میں حضور دیکھتے تھے. یعنی ابھی یہ انبیاء سب اپنے بیت المقدس میں تھے، اب اپنی قبروں میں بھی سب ہیں. اور پہلے آسمان پر جب براق پہنچا، جبریل امین نے جو ہے کنجی کھٹکھٹائی، پوچھا کیا مانن تھا، آپ کون؟ قال جبریل. ہاں میں جبریل ہوں. فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں. قال مما کا آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ سب پتا ہے لیکن پوچھ رہے ہیں مما کا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا انہیں بلایا گیا؟ سمجھ میں کہ بلایا گیا؟ کہا ہاں بلایا. بس مرحبا کہہ کے دروازے کھولے. آسمانوں میں دروازے ہیں، تو حضور کی پہچان صرف زمینوں میں ہی نہیں آسمانوں میں ہے، اور حضور کی عظمت کے جھنڈے صرف دنیا میں نہیں آسمانوں میں بھی لے جا رہے ہیں. اسی کو کھول کے مرحبا 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 یہ صدا گونجنے لگی. اور وہ پرتپا خیر مقدم ہوا پہلے آسمان میں. اللہ ہی بہتر جانے کو. اللہ حضرت اس موقع کو بہت نزاکت آمیز لب و لہجے میں بیان. اسراء میں پہنچے جس دم بیڑے کو قدسیوں کے ہونے لگی سلامی، پتھر جھکا دیا. یہی نہیں سلامی، وہاں سلامی. ایک جگہ تو اس طرح فرماتے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا آ جاتا ہے. حضور آپ کی عظمت کا اندازہ یہ زمین والے کیا کر سکیں گے؟ آپ کی بڑائی کا اندازہ، آپ کی عظمت کا اندازہ یہ زمین والے کیا. اس روا عرش پہ اڑتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہی آسمان پر تھے، بڑھے اور کہا میرے صالح بیٹے کو مرحبا. کتنا مبارک ہوگا وہ بیٹا کہ باپ اس کو کہہ رہا ہے میرا صالح بیٹا آ گیا. معلوم انبیاء سب زندہ ہیں، ان کے مرنے کی بات کرنے والے خود مردہ ہیں، سمجھے، وہ خود مردہ ہیں اور انہوں نے اس دنیا کو مردگی کے گھاٹ اتار دیا. وہ مردہ ہیں. آدم علیہ السلام نے مرحبا، بہت سی دعائیں تھیں، بہت کچھ. دوسرے پہ پہنچے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہاں بھی ویسے پرتبہ خیر مقدم ہوا. تیسرے آسمان پہ پہنچے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام، پھر اسی طرح سے چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ. یہ سب آسمانوں کے سفر ہے. سب جگہ ایسے ہی ہوا ہے، سب جگہ ایسے سلامی ایسے ہی ہوتی رہی ہر جگہ ہر آسمان پر. یہ عجیب ملاقات ہے. یہی انبیاء مسجد اقصی میں بھی، یہی انبیاء اپنی قبروں میں بھی، یہی انبیاء آسمانوں میں، یہ انہی سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، سب سے ہو کے گزر رہا ہے. جب آپ سدرۃ المنتہا تو پہنچے تو یہ وہ مقام ہے، سدرہ مقام سدرہ وہ ہے کہ سدرہ کی اس طرف مخلوق ہے، اس طرف جلوہ خالق. اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، اس سے آگے کوئی نہیں. اسی لیے اس کا نام ہی منتہا ہے، یعنی وہاں آخری حد ہے مخلوق کی.
مخلوق سب نیچے ہے، ادھر جلوے خالی. لیکن حضور کا ایک سفر ہے، تیز سفر، حضور وہاں بھی نہیں رک رہے ہیں، وہاں سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. کوئی ممکن تو جا نہیں سکتا اس سے آگے. ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ کوئی ممکن تو سدرہ کے آگے نہیں جا سکتا، جبریل امین بھی نہیں جا سکتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، لیکن حضور جا رہے ہیں. تو جبریل امین سے کہا جبریل چلو ابھی تک تو آپ میرے ساتھ ساتھ رہے اور بھی رہو میرے ساتھ. ساتھ ہی صاحب نے اپنے لفظوں میں کہا ہے کہ در دوستی مخلصم یافتی انعام سے صحبت چرات آفتی. آپ مجھے اپنی دوستی میں بہت مخلص پا رہے ہیں جبریل، تو میری صحبت سے الگ کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ ارے بولے حضور آپ کے قدموں سے کون جدا ہونا چاہے گا، لیکن کیا کروں کہ یہ سب کی حد ہے آخری جہاں ہم لوگ پہنچے ہیں. اگر یہ سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. زیادہ نہیں حضور، ایک بال برابر بھی اگر میں بڑھ جاؤں یہاں سے آگے تو میرے بال پر سب تجلی کی وجہ سے سخت ہو جل جائے. دیکھ رہے تو جہاں کوئی اپنا وجود سلامت نہ رکھے حضور وہاں موجود ہے. ہمیں اب بتاؤ یہ کیا ہے؟ بشر بشر روز چلانے والوں، بے بسر تم سے زیادہ کوئی ہوگا، تم سے زیادہ گندا کوئی پیدا ہوگا حضور وہاں. تو اس سفر کے 3 حصے ہو گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس کو قصہ اسراء کہتے ہیں، رات کا سفر جو رات کے قلیل حصے میں ہوا. اور مسجد اقصی سے آسمانوں کا یہ معراج ہے، اس لیے کہ وہ رجب بھی کا لفظ آیا ہے، مجھے بلند کیا گیا. اور یہیں سے لوگ کچھ کہتے ہیں، پتہ نہیں کتنی سچائی، کہ سب سے قریب آسمان کا راستہ مسجد اقصی سے ہی ہے، وہاں سے سفر شروع ہوا. قریب ترین راستہ دیا گیا ہے، جتنے راکٹس وغیرہ بتاتے ہیں اڑتے سے وہیں سے اڑتے ہیں. قریب ترین راستہ حضور جدھر سے گئے. تو یہ دوسرا ہوا. اور پھر مسجد اقصی سے تمام آسمانوں تک ہو کر سدرۃ المنتہا پہ پہنچنا، یہ میرا ہے. اور اس کے بعد تیسرا سفر جسے قصر دنا کہتے ہیں، دنا فتح اللہ، جس میں حضور اکیلے ہیں اور اکیلے ایک سے ہی ملنے جا رہے ہیں. جانے والا بھی اب اکیلے اور جس سے ملنا ہے وہ بھی اکیلا. اور یہ ایسے مخلوق میں اکیلے ہیں کہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. یہ طے ہے، پوری امت اسے مانتی ہے. اور وہ ایسا خالق ہے اکیلا کہ جتنے ایسا کوئی معبود ہے ہی نہیں. آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ یہ حضور اللہ کا جلوہ ہے. اللہ تعالیٰ کے اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. جب سب کام ہو کر رہا ہے تو تم کو تعجب کیا ہے؟ اللہ حضرت اس موقع پر لکھتے ہیں، بڑے مزے سے لکھتے ہیں کہ قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. فکان قاب قوسین او ادنی، یہ سورہ نجم میں آتا ہے. کہا ایک راز ہے، یہ قصر دنا ایک راز ہے، اس میں انسانی عقلیں اگر گم ہو رہی ہیں ہونے دو. قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. روح القدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا تھی؟ کہا انسان تو نہیں سمجھ سکے کہ وہاں کعبہ قوسین کی منزل میں کیا راز و نیاز ہوا ہے. جبریل سے پوچھے کہ آپ نے بھی کچھ سنا؟ وہاں جبریل بھی سننے والے نہیں ہیں. وہ دینے والا ایک ہے، دینے والا ایک ہے. یہ مخلوق میں ایک ایسے ہیں جس جیسی کوئی مخلوق نہیں. وہ خدا ایسا ہے لیسا کمثلہ شیء، جس جیسا کوئی نہیں ہے. ایک نے دیا، ایک نے لیا. نہ دینے والے کے یہاں کچھ کمی، نہ لینے والے کے پاک دامن میں کوئی تنگی. وہ دیتا جا رہا ہے اور آپ سمجھتے جا رہے ہیں. جو چاہا اس نے دیا. بہت راز کی بات ہے. نماز کی بات تو سب کو معلوم ہو گئی کہ نماز ملی 50 کر کے، یہ سب جانتے ہیں. اس کے بعد کیا ملا؟ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی ملی. اس کے بعد کیا ملا ہے؟ اس امت کی بخشش ہوئی ہے. اسی لیے اس امت کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے. بولتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. یہ بخشی ہوئی امت ہے. آپ سنبھل کے تھوڑا سا کام کرو. دیا، دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے. کوئی چیز ایسی جو دینے کی تھی اٹھا نہیں رکھی، سب دے دیا. ممکن کے لیے جتنے مرتبے تھے سب حضور پر ختم ہو گئے. جو دینے کی چیز تھی سب حضور کو دے دی. حضور نے لے بھی لیا، سب لے لیا. ادھر سے دعا ہے، ادھر سے آتا ہے. حضور دعا کرتے جا رہے ہیں، وہاں سے آتا ہوتی چلی جا رہی ہے، مل رہا ہے. خوب جیب و دامن کو بھرا آپ نے لیا. تو اسی میں جنت کو بھی دیکھ لیا آپ نے. پہلے سے دکھا دیا گیا آپ کو، لے جا کر کے بلا کر کے دکھا دیا. جہنم کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا. کس وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے وہ بھی بتا دیا. کس وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے وہ بھی سب بتا. سب کچھ ہو گیا. جب حضور واپس لوٹے ہیں جلووں میں نہا کر کے، کیا کہنا جب وہاں سے لوٹے ہیں جلووں میں نہا کر کے، جب واپس لوٹے آپ
تو حضرت کلیم نے کہا، جب آپ اوپر چڑھے تھے تو وہ روئے تھے حضرت کلیم، رش کا رونا روئے تھے کہ دیکھو آنے میں سب کے بعد میں ہے، مرتبے میں سب کے اوپر ہے۔ اب جب واپس آئے ہیں تو پھر حضرت کلیم آئے، عرض کرنے لگے حضرت خدا کے یہاں سے کیا ملا؟ تو آپ نے بتا دیا کہ 50 نمازیں ملی ہیں، 50 نمازیں، تو آپ کم کرا لیجیے، یہ بہت زیادہ ہے، ہماری امت میں تو 2 ہی وقت کی نماز 2 بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتے تھے۔ فریضۃ علی بنی اسرائیل صلاۃ کو مقام بہما، 2 ہی وقت کی نماز بنی اسرائیل پر صبح شام کو بھی نہیں کر پاتے تھے، ہم نے تو آزما کے دیکھ لیا ہے، تو حضور گئے کم کرانے کے لیے۔ یعنی کتنی اجازت ہے کہ حضور جب چاہیں جائیں اور جب چاہیں آئیں، ایسا کر سکتا ہے کوئی؟ اور پھر بار بار آئے گئے، ایک بار بھی نہیں روکا گیا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ قدرت بھی نہیں چاہتی تھی کہ ابھی ہمارے محبوب جائیں، اس لیے 50۔ ذرا پیار دیکھیے، ایک بار بھی قدرت نے نہ نہیں، جب گئے کم ہوا، جب 5 رہ گئی تھی جب بھی کہنے لگے کہ ابھی بھی زیادہ ہے حضور کم کرائیں، حضور کہا میں بار بار اپنے رب کے پاس آیا گیا، اب تو مجھے شرم آتی ہے، بس دریائے رحمت تو جوش میں تھا، یہ اور جوش میں آیا، کہا محبوب یہ ہم نے صرف نماز کی تعداد گھٹائی، ثواب پھر 50، ثواب 50۔ اسی لیے آئے مسلمانوں اتنا تو آپ سمجھ لو کہ حضور کے معراج کی ایک بڑی برکت یہ ہے کہ مسلمان جب جب نماز پڑھتا اس کی معراج ہوتی رہتی ہے، صلاۃ معراج المومنین، یہ نماز کا ہے، مومنوں کی معراج ہے۔ اچھا نہیں لگتا ہے تمہیں؟ صرف رمضان کا آپ انتظار کر رہے ہو، ثواب اتنا 50 کا رکھا، یہ تو 50 ایسے ہی کبھی کبھی بے حساب ہو جاتا ہے۔ جب حضور جس شان سے گئے تھے اسی شان سے واپسی ہوئی میرا، یہ شان سے گئے تھے اسی شان سے، قسم ہے اس چمکتے دمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ معراج میں اترے، ہوا کے معنی اترے، ہوا کے معنی جانے کو لوگ بیان کرتے، اترنے کو نہیں، اترے، بڑی شان سے اترے، قریش کے قافلے کو دیکھا کہ آ رہا ہے جا رہا ہے، سب کو حالات دیکھتے رہے اتر کر۔ اور جب یہ حضور کی آمد زمین پر ہوئی تو وہ کنجی جو ہل رہی تھی دیکھا ہل ہی رہی ہے، اور پانی جو غسل کا تھا وہ بہ ہی رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کائنات کا دولہا سفر میں تھا تو ہر چیز کو روک دیا گیا، اور طریقہ بھی ہے، تیز سفر کے لیے کمزور سفر کو روکا جاتا ہے، تو اس سے زیادہ تیز کائنات کا کوئی سفر نہیں تھا، لہذا کائنات کو آج چیز کر دیا گیا، سب چیز رک جائے، بستر بھی گرم، زنجیر بھی ہل رہی ہے، اور غسل کا پانی بھی گرم، کیا شان ہے۔ اور حالانکہ زمانہ گزر گیا، ارے ایک راجدھانی گزرتی تو اعلان ہوتا ہے کوئی سواری اپنے گزرے، کاٹا کاٹا سب بند، سائیکل تو رکی گئی، موٹر سائیکل تو رکی گئی، 4 ویلر تو رکی گئی، ایک کا تانگا دکھتا سب رکا، اگر رک جاؤ ابھی تیز سواری کا، یہ یہاں کا ہے، یہ وہ سب اس کا تو کہنا نہیں تھا۔ الحمدللہ جس وقت آپ نے یہ معراج کا واقعہ سنایا، یہ معجزہ دکھایا نہیں گیا، سنایا گیا ہے، اور سنانے والے حضور ہیں، سننے والے صحابہ ہیں، صحابہ نے بھی کہاں دیکھا، ہم آپ نے نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا، لیکن صحابہ نے بھی کہاں دیکھا، حضور نے سنایا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا تذکرہ نہ کیجیے گا، نہیں تو بڑا گل گپاڑا ہوگا، حضور نے کہا نہیں میں تو اس کو سناؤں، یہ معجزہ ایسا تھا کہ دکھایا نہیں گیا، سنایا گیا، اور حضور نے کہا نہیں ہم تو سنائیں گے۔ پھر طرح طرح کے امتحان لیا، اور ہر جگہ قریش فیل ہوئے۔ جب مسجد اقصیٰ کی بات کی تو ان کے جان میں جان آئی، قریش کے کہنے لگے آپ اچھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں مسجد اقصیٰ گیا تو لاؤ میں مسجد اقصیٰ کو پوچھ لیا، یہ سب برابر کرتے تھے عرب تجارت کا، کیونکہ مکے والے سب تاجر تھے، تو کہا لاؤ پوچھ لے کہ مسجد اقصیٰ کا کیا معاملہ ہے۔ حالانکہ مسجد اقصیٰ سامنے نہ ہو تو کون بتا سکتا ہے اس کو، ہم لوگ بار بار جاتے آتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ کتنے دروازے کتنی کھڑکی، کوئی بتا سکے گا؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ لیکن انہوں نے پوچھنا شروع کیا ایک ایک کر کے، اور حضور نے بھی کہا پوچھو پوچھو، جبریل امین نے کہہ دیا کر کے حضور پوچھتے آپ کہیں سے پوچھے، جبریل امین نے اٹھا لیا مسجد اقصیٰ حضور کے سامنے کر دیا، وہ پوچھتے جاتے تو دیکھ دے کے جواب دیتے جاتے، بولی بات تو بالکل سچ کر رہے ہیں، یہ تو کبھی گئے نہیں وہاں تک۔ یہ انبیاء کی شان ہے، ایک مسجد اقصیٰ ہی ان کے پیش نظر نہیں ہے، بہت کچھ ان کے پیش نظر ہے، تمہیں نہ سجائی دے کر کیا کیا جائے، خدا کرے تم دیکھنے لگو اور مغرب کی غلامی سے باز آ جاؤ، مغرب کی چاپلوسی سے باز آ جاؤ، مغرب کی کاسا لیسی سے باز آ جاؤ، مغرب کی ریشہ دوانی جو تمہارے ساتھ ہے، ذرا ہوش کے ناخن لے لو، کیا کر رہا ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کی امت میں سبب نہیں، خدا کرے ہمارا ایمان ایسا ہو جیسا صدیق اکبر۔ ادھر کافروں میں ہلچل یہ تھی کہ واقعی یہ بات تو سب سچ کر رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر سے کہنے لگے کہ چلو صدیق اکبر سے پوچھے وہ کیا کہتے ہیں۔ جب صدیق اکبر سے پوچھنے گئے یعنی کچھ سنا آپ نے کہا کیا ہوا، آج آپ کے صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کچھ معلوم کہا کیا کہہ رہے ہیں، کہا وہ کہتے ہیں ہم کو میرا بھی سب پلک جھپکنے سب ہو گیا، سب پلک جھپکنے میں، کہا وہ کہہ رہے ہیں، کہا بے گواہی دیتا وہ سچ کہہ رہے ہیں، خدا یہ ایمان دے تب کام چلے گا، اس کا کوئی چھیٹا دے دے تب کام چلے گا، وہ کہہ رہے ہیں ہاں
اسی لیے کوئی بھی عمل کرنے والا کتنا ہی عمل کرنے والا کیوں نہ ہو، ابو بکر ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ ایمان ہے ابو بکر. خدا کوئی چھیٹا ابو بکر کے ایمان پر، کوئی چھیٹا عمر فاروق کے عدل و انصاف کا دے دے، کوئی چھیٹا عثمان غنی کی سخاوت کا، کوئی چھیٹا مولا علی کی شجاعت کا، کوئی چھیٹا اصحاب بدر و احد اور حنین کی سب بلوچی کا دے. اللہ پاک اللہ والوں کے قدموں میں زندہ، قدموں میں موت، قدموں میں دفن ہو، اور انہی کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بعد اب صلاۃ و سلام پڑھیے یہ سمجھ کر کے کہ جیسے اس رات کو وہاں صلاۃ و سلام پڑھا گیا تھا معراج، وہ اتنے درد کے ساتھ پڑھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شہنشاہ اعلیٰ سلام علیکم، شہنشاہ اعلیٰ سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، تجلی یہ ماں کا سلام علیکم، تجلی یہ ماں کا سلام علیکم، بہار مدینہ سلام علیکم، بہار مدینہ سلام علیکم، تولد ہوئے جس گھڑی میں رے آقا، تولد ہوئے جس گھڑی میں رے آقا، تو کعبہ پکارا سلام علیکم، تو کعبہ پکارا سلام علیکم، پڑھا سنگریزوں نے کلمہ نبی کا، پڑھا سنگریزوں نے کلمہ نبی کا، بتوں نے پکارا سلام علیکم، بتوں نے پکارا سلام علیکم، بنے انبیاء لیا سب براتی، بنے انبیاء لیا سب براتی، بنے آپ دولہا سلام علیکم، بنے آپ دولہا سلام علیکم، شہنشاہ اعلیٰ سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، ہر ایک گل کی ٹہنی سے آواز آئی، ہر ایک گل کی ٹہنی سے آواز آئی، نبی آ رہے ہیں سلام علیکم، نبی آ رہے ہیں سلام علیکم، گئے عرش پر جس گھڑی میرے آقا، گئے عرش پر جس گھڑی میرے آقا، خدا خود پکارا سلام علیکم، خدا خود پکارا سلام علیکم، شہنشاہ اعلیٰ سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، الفوز بالجنہ والنجاۃ من النار. اللہم ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ومبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یخافک ولا یرحمنا. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ عامہ، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرۃ عامہ، وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. رب اغفر لی ولوالدی، رب ارحمنی ولوالدی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. الی شفیع نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ الکرام. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.